بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورب اور مبنی کی بحث ہے۔ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ مورب کی بحث میں چند الفاظ ہیں جن کی تعریف کا سمجھنا ضروری ہے: مورب، عامل، اعراب اور محل اعراب۔ اب ان کی تعریف: مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور عامل اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اعراب کہتے ہیں جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے۔ اعراب وہ چیز ہے جو آخری حرف سے بدلتی ہے، اور جو محل اعراب ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے۔ آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں۔ تو آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ مورب کی بحث میں چند الفاظ کا سمجھنا ضروری ہے: مورب، عامل، اعراب اور محل اعراب۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور عامل اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اعراب اس چیز کو کہتے ہیں جو آخری حرف سے بدلتی ہے، اور محل اعراب آخری حرف کو کہتے ہیں۔ پھر اعراب کی دو قسمیں ہیں: اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف، یا اعراب حرکتی اور اعراب حرفی۔ اعراب حرکتی جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، اور اعراب حرفی جیسے الف، واو اور یا۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں: اعراب حرکتی اور اعراب حرفی۔ اعراب حرکتی جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، اور اعراب حرفی جیسے الف، واو اور یا۔ اب ان تمام کی مثالیں جیسے جاء زیدن، زید آیا۔ اس میں جاء عامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زید میں تبدیلی آنی ہے، اور زیدن یہ مورب ہے، زیدن یہ مورب ہے، اور زید پر جو ضمہ ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، زید پر ضمے کو اعراب کہتے ہیں۔ جاء زیدن، اس میں جاء عامل ہے اور زیدن مورب ہے، اور زید پر جو ضمہ ہے وہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن میں اگر دیکھیں تو رأیت عامل ہے، زیدن مورب ہے، اور دال محل اعراب ہے، اور زیدن پر جو فتح ہے یعنی دو زبر، یہ اعراب ہے۔ اسی طرح مررت بزیدن میں دیکھیں تو با حرف جار جو ہے وہ عامل ہے، اور زیدن مورب ہے، اور زیدن پر دال میں جو کسرہ ہے وہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ اور یہاں پر جو ضمہ، فتح، کسرہ گزرا ہے، جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن میں جو ضمہ، فتح، کسرہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا اعراب ہے۔ اس کے بعد مبنی کی بحث ہے، مبنی کی تعریف ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرف میں حرکت میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کا آخر مختلف نہیں ہوتا، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، یہ آیا، میں نے اس کو دیکھا، میں اس کے پاس سے گزرا۔ ان تمام مثالوں میں ھذا کو دیکھیں تو وہ ہر حال میں یکساں ہے، جاء کی صورت میں بھی، رأیت کی صورت میں بھی، اور مررت بے میں با کی صورت میں بھی۔ ایک شعر ذکر کیا ہے کہ جس میں مبنی اور مورب کی تعریف آ جاتی ہے: مبنی آ باشد کے ماند برقرار، مورب آ باشد کے گردد بار بار۔ مبنی وہ ہے کہ جو برقرار رہتا ہے، اور مورب وہ ہے کہ جو بار بار پھرتا رہتا ہے، یعنی مبنی کے اندر آخر میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور مورب کے اندر آخر میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آخری حرف کے تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی، اور مورب کی بحث میں چند الفاظ کی تعریف سمجھنا ضروری ہے: مورب، عامل، اعراب اور محل اعراب۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اعراب اس چیز کو کہتے ہیں جو آخری حرف سے بدلتی ہے، اور محل اعراب آخری حرف کو کہتے ہیں۔ پھر اعراب کی دو قسمیں: اعراب حرکتی اور اعراب حرفی۔ اعراب حرکتی جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، اعراب حرفی جیسے الف، واو اور یا۔ اب ان تمام کی مثالیں: جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ ان تمام مثالوں میں جو جاء اور رأیت اور با ہے یہ عامل ہیں، اور زیدن، زیدن، زیدن یہ مورب ہیں، اور زید کے آخر میں جو ضمہ، فتح، کسرہ ہے یہ اعراب ہیں،
اور زیدن میں جو دال ہے یہ محل اعراب ہے۔ اور اس کے بعد مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، اس میں ھذا مبنی ہے، عامل کے بدلنے سے کچھ تبدیلی اس میں واقع نہیں ہوئی، خواہ جاء ہو یا رأیت ہو یا مررت بے میں با ہو، ھذا اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔ اور فارسی کا ایک شعر ذکر کیا جس سے مبنی اور معرب کی تعریف معلوم ہو جاتی ہے۔ مبنی آ باشد کے باند برقرار، معرب آ باشد کے گردد بار بار۔ مبنی وہ ہے جو برقرار رہے، معرب وہ ہے جو بار بار پھرتا رہے۔ یعنی مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، اور معرب وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے مختلف ہو جاتا ہے۔